ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے، آخر اس کا موت کا وقت قریب آن پہنچا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی، عبداللہ کو وراثت میں حصہ ملے گا، عبداللہ کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے بہت پریشان ہوئے کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تینوں بھائی شہر کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے فوراً کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے بہت خوشی سے کہا، بالکل صحیح کہا، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس جلدی سے بتاؤ میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں علم نہیں، ہم نے اسے دیکھا تک نہیں۔ یہ سن کر اونٹنی کا مالک غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تینوں کو قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ اونٹنی کو یہ تینوں مل کر کھا چکے ہیں اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے قاضی سے اپنا فیصلہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے عبداللہ نے کہا، جناب اعلیٰ، ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، ہاں مگر اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے ہیں۔ جب میں نے اسے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں ایک طرف کا گھاس خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس آدمی کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، ہاں میں نے دیکھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے مگر ایک قدم معمولی تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ اونٹ راہ چلتے ہوئے جب اپنا گوبر گراتے ہیں تو وہ دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، مگر جس راہ سے ہم آ رہے تھے وہاں گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی نتیجہ تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی۔ قاضی نے اس اونٹنی کے مالک کی طرف دیکھا اور بولا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا فیصلہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا اور اس نے ان تینوں کو کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں گزارو، میں کل تمہیں سوچ کر اس کا حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے بھنے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے عبداللہ نے کہا، یہ سالن تو کتے کے گوشت کا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے بنائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ بات قاضی تک جا پہنچی۔ اس نے اگلے دن تینوں کو دربار میں بلوایا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوایا اور پوچھا تو اس نے کہا، پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا تو اس کو شرارت سوجھی تو اس نے کتے کو مارا اور اس کا گوشت پکا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت کتے کا گوشت ہے؟ اس نے بتایا کہ گائے، بکری اور اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو باپ کی وراثت ملے گی۔
قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہیں جو حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا، میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پکی ہوئی تھیں جبکہ دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے ہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیزیں بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ وہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بناتے وقت تکلیف میں تھی۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں ماں کی ناجائز اولاد ہوں؟ تیسرے نے کہا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ وہ ایک ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم میری ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکا کر ہمیں کھلاتے اور نہ ایسی عورت سے کچی روٹیاں بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت سے قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر ایک بچہ ملا۔ تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ میرے دوستو، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایات جس میں حکمت کے طرز ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اگر زندگی رہی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔